اچھا، عہد الحدیث دو طرح کے ہیں. ایک تو علماء اور فقہاء محدثین جنہوں نے طلب حدیث کو اپنا ایک منہج بنا لیا، اور دوسرے وہ عوام الناس جو ان کے منہج سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پیروکار ان اصولوں پر چلتے ہیں، ان قواعد پر چلتے ہیں جو حدیث کے تعلق سے انہوں نے وضع کیے، اور پوری طرح ان کی محبت میں مبتلا اور گرفتار ہیں. یہ دو طرح کے عہد الحدیث ہیں، ایک محدثین کی جماعت، دوسرا ان کے اتباع اور پیروکار اور ان کے محبین کی جماعت. اور جب کسی سے محبت ہو تو اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی عام عہد الحدیث بھی محدثین کی جماعت میں شامل ہیں، ان کے منہج کی محبت کی بنا پر اور ان کے اصولوں کی اتباع اور پیروی کی بنا پر. قرآن نے اس منہج کا تعارف کرایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان. یعنی تین جماعتیں ہیں، ایک تو سابقین اولین مہاجرین ہیں اور دوسرے سابقین اولین انصار ہیں. یہ دو جماعتیں ہو گئیں. ان کے افراد معروف ہیں اور بالکل معلوم ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے منہج کے پیروکار، وہ اس دور میں ہوں، اس دور کے بعد ہوں. اب بعد میں آنے والے وہ سابقین اولین کے درجے پر تو فائز نہیں ہیں، مگر چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے منہج سے ان کو پیار ہے اور تعلق ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ان تینوں جماعتوں کو ایک ہی سیاق میں ذکر کر کے ان کا ایک ہی مقام پیش کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اسی طرح عہد الحدیث اگر کہا جائے تو یہ مت سمجھو کہ اس سے مراد صرف محدثین ہیں، بلکہ وہ عامت الناس، خواہ و تاجر ہوں، آجر ہوں یا وہ ملازم پیشہ ہوں، لیکن انہیں اس منہج سے پیار ہے، محدثین سے محبت ہے، شغف اور تعلق ہے، تو وہ اسی جماعت میں شامل. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تفسیر کے ذریعے ہم اہل العلم کہ یہاں اس جماعت سے مراد اہل العلم ہے، یعنی وہ محدثین، وہ اہل الحدیث جن کو اللہ رب العزت نے طلب حدیث کا شوق دیا اور وہ حدیث کو حاصل کرنے میں مستعد ہو گئے روایتاً و درایتاً، وہ مراد ہیں. لیکن جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ یقیناً ان کے ساتھ شامل ہیں.